لاہور میں پیدا ہوئی, بازار حسن میں رہتی تھی, اور بازار حسن کی یہ ایک حسین ڈانسر تھی اور بہت اچھا ڈانس کرتی تھی. اور پاکستان فلم انڈسٹری میں جتنی بھی ہیروئنیں آئیں میرے سامنے, انجمن سمیت, اچھا, یا ٹیکسی میں آئیں یا رکشے میں آئیں, ان میں نیلی بھی رکشے میں آتی تھی, اور ایک ہماری آرٹسٹ ہے میرا, وہ بھی رکشے میں آتی تھی. یہ واحد آرٹسٹ تھی جو گاڑی میں آئی تھی. اچھا, یہ اس وقت بھی اس کے جو ویل سیٹلڈ کے اس کی وجہ یہ دیکھیں, لڑکی بھی ہو, جوان بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, تو پھر آپ کو پتہ ہے سرمایہ دار اس کو سیٹل تو کر ہی دیتے ہیں نا, کہ عاشق ان کے دینے والے پیسے بے پناہ لوگ تھے. اور واحد لڑکی تھی جس کے 2 ہی لڑکی ہیں جن کے عاشق ملک سے باہر بھی تھے. اچھا, باہر کی آڈینس بھی پسند کرتی تھی, آئیڈی بھی پسند کرتے تھے, سرمایہ دار بھی پسند کرتے تھے, عربی بھی پسند کرتے تھے. عربی شیخ جو لاکھوں کروڑوں روپے دے دیتے ہیں, جن کی ہاں ارب پتی کر دیتے ہیں کسی بھی لڑکی کے ساتھ اگر ان کے مراسم ہو. تو ان میں ایک یہ لڑکی تھی پہلے, اور دوسری لڑکی میرا تھا. اچھا جی, میں ایک دفعہ نادر بیگم کے گھر گیا, اس لیے گیا کہ انہوں نے کوئی مسئلہ تھا, ایک فلم کی کاسٹ, وہ فلم نہیں کر رہی تھی, تو انہوں نے میرے سے پوچھنا تھا کہ اس کی کہانی کیا ہے. میں چلا گیا, تو میرے منہ سے بات پہلے جاتے نکل گئی. میں نے کہا نادرہ بیگم آپ نئی آئی ہیں, آپ یہ تفتیش کرنا شروع کر دی تھی کریکٹر کیسا ہے ایسا ہے. میں نے کہا ہم سے تو کبھی میرے سے تو کبھی کسی ہیرو نے نہیں پوچھا, زیادہ سے زیادہ اتنا پوچھتی میرے گانے کتنے. ٹھیک ہے, آپ کہانی پوچھ رہی ہیں, آپ فلم کریں, فلم آپ کی ضرورت ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اگر فلم چھوڑی, آپ کو پتہ آپ نقصان کرے گی اپنے پیسوں کا. اس کے جواب میں وہ اٹھی, تو اس نے نا الماری کھولی ایک بہت بڑی, اس میں سے 3 تکیے نکالے. 3 تکیے. میں نے کہا یہ تکیے کیوں, لا کر اس نے پھینکے, ان میں سے چھن کی آواز آئی. اس کے بعد زیب کھولی تکیے کی اور الٹا دیا, دوسرا بھی الٹایا, تیسرا بھی الٹایا. آپ بلیو کریں ڈھیر لگ گیا سونے کا, سیٹوں کا, جس میں ہیرے بھی تھے, جواہرات بھی تھے. تو میں نے تو اتنا سونا زندگی میں پہلی بار دیکھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ناصر صاحب میرے پاس یہ دولت موجود ہے, میں پیسوں کے لیے فلم نہیں کرتی, شوق ہے مجھے فیم کا کہ میرا نام ہو. تو وہ میں برے کام نہیں کر سکتی, مطلب ہے کوئی چھوٹا موٹا رول میں نہیں کر سکتی, کسی کے انڈر میں نہیں کر سکتی. میں ہیروئن آئی ہوں, میں ہیروئن آنا چاہتی ہوں, میں اس لیے آپ کو بلایا. تو میرے پاس ایک گاڑی بھی نہیں ہے, میرے پاس گاڑیاں ہیں. اچھا جی, یہ تھی وہ مطلب نادرہ. اتنے تو کہیں اس کا سکنڈل میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی ہیرو کے ساتھ انوالو میں آ کے اس نے سلطان رائے کے ساتھ بھی کام کیا, غلام محی الدین کے ساتھ کام کیا, اسماعیل شاہ کے ساتھ کام کیا, ینگ ہیرو تو اظہار قاضی کے ساتھ کام کیا. یہ 4 ہیرو تھے. ضیاء محی الدین کے ساتھ کام کیا. اب ان 4 ہیروؤں کا اور نادرہ کا ایک تعلق, بس میں آپ کو کیا کہ حادثہ کہہ سکتے ہیں, یا اس میں کیا حکمت ہے کہ نادرہ کی زندگی ختم ہونے سے چند سال, 2 سال کے 2.5 سال پہلے, 30 سال کی عمر میں اسماعیل شاہ کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اچھا, اس کے بعد 95 میں نادرہ مر گئی. 2 سال بعد اظہار قاضی کو, یہ 2.5 سال بعد ہارٹ اٹیک ہوا, اظہار قاضی مر گیا. 5 مہینے بعد سلطان رائی قتل ہو گیا. یہ جتنے بھی بڑے لاٹ تھی ایکٹرز کی, یہ ہیرو کی جو ان کی لاش تھی, صرف غلام محی الدین زندہ ہے, سارے فوت ہوئے. یہ بھی ایک اظہار قاضی صاحب سے بعد میں, اچھا وہ بھی بیچارے ڈانس کر رہے تھے, بڑی خوشی کی رشتہ داروں کی شادی تھی, ڈانس کرتے کرتے گرے اور ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بھی ایک اس کی زندگی کا عجیب و غریب, مطلب میں دیکھتا ہوں ایک تعلق, ایسے جیسے یہ اس کے ساتھی تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک پورا ایک گینگ جو ہے نا وہ چلا گیا. تو اس کا صاف ظاہر ہیرو لائن تو مارتے ہوں گے, ہیرو بھی مارتے ہوں گے, پروڈیوسر بھی مارتے ہوں گے, ڈائریکٹر بھی مارتے ہوں گے, رائٹر بھی مارتے ہوں گے, لیکن کبھی کسی کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوئی. اٹیچ کن کے ساتھ ہوئی؟ فائٹروں کے ساتھ. فائٹر ہم اسے کہتے ہیں جو ڈپلیکیٹ بھی کرتا ہے. لڑائی ہوتی ہے نا جس وقت, تو ہیرو کو 8-10 آدمی پڑ جاتے ہیں اور 8-10 آدمی کو وہ مارتا ہے اور وہ بڑے اسٹائل سے گرتے ہیں, وہ فائٹر ہوتے ہیں. اچھا, دہاڑی دار.
ان کی دہاڑی جو فائٹر کی ہوتی ہے کسی کی 200 کا کسی کی 300 اس دور میں. ٹھیک ہے. اور جو ڈپلیکیٹ کرتا تھا مثلا شیشہ توڑنا یا اوپر سے چھلانگ لگانا اس قسم کی اسٹنٹ ٹائپ, اس کی 500 روپے ہوتی تھی. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا, اس کی بیس کیا بنی, کہ شاید نادرہ بیگم کا کسی نے ڈپلیکیٹ کیا ہو سکتا ہے, یا کوئی اور وجہ ہو, آئی ڈونٹ نو. کہ ایک دن میں اسٹوڈیو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ عید کے دن تھے, عید سے 2 دن پہلے کی بات, رمضان شریف کی عید تھی. ٹھیک ہے. کہ ایک ہجوم فائٹروں کا کچھ 40-50 فائٹر جناب اکٹھے کھڑے ہوئے, اور حیدر چودھری صاحب کے کمرے میں نادرہ بیگم بیٹھی ہوئی, اور جناب ایک ایک فائٹر جا رہا ہے, اس کو بہترین جوڑا, اچھا, ہر فائٹر ایک ہی کلر کا شلوار قمیض اور جو بھی تھا پیک, وہ جوڑا, اور ساتھ عیدی 500 روپے ہر ایک کو, تمام فائٹر کو دی. اور یہ اس کی زندگی مرنے تک یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں. اور تمام فائٹر جو تھے وہ انتہائی کیا کہنا تھا, بدتمیز بھی ہوتے تھے, ہر ایک کو چھیڑتے بھی تھے, ہر ایک کے ساتھ, ہیروئن کے ساتھ خاص طور سے پنگا بھی لیتے تھے. اب فائٹروں نے جب ہیرو لڑکی کو لے کر بھاگا ہے تو وہ ڈپلیکیٹ ہیرو کا گھوڑے پر فائٹر کرتے تھے, تو ہیرو کو بٹھاتے ساتھ اور پھر حرکتیں کرتے تھے اس کے ساتھ, وہ اب گھوڑے پہ جا رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے ساتھ اس قسم کا ایک ڈپلیکیٹ تھا کہ اس کو اٹھا کے جانا تھا, تو فائٹر نے کہا یہ میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ کہتا سر وہ اس کو میں پکڑوں گا نا, میں تو اس کو بہن کہتا ہوں اور بہن سمجھتا ہوں. تو تمام فائٹر اس کو بہن سمجھتے تھے. واہ. تمام فائٹروں کو وہ بہن تھی, اور ہر ایک کو یہ پتا تھا کہ کسی دن اگر ہم نے نادرہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی یا کوئی مس بیہیو کیا تو سارے فائٹر آئیں گے اور میرا سر پھاڑ دیں گے. تو یہ میں اس دور میں, تو اگر آج کا میرا ذہن ہوتا تو میں ضرور پوچھتا کبھی نادرہ سے, لیکن وہی بات ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی ذاتی معاملات میں دخل دینے میں یا دلچسپی کبھی میں نے لی نہیں. جو میرے سامنے ہوتا ہے نا میں وہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے وہ ایک پروگرام میں, شاید آپ کے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ میں پاکستان فلم انڈسٹری کی ہر لڑکی کو پاک دامن سمجھتا ہوں. کیا بات. اس کی وجہ یہ میرے سے پوچھا تھا ایک آدمی نے, اعتراض بھی کیا, تو کنا نو پاک دمن سمجھنا آیا کہ یہ میں نے کہا میری بات سنیں, آپ جو بکواس کر رہے ہیں مجھے قسم کھا کر بتائیں آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں. کہتا نہیں. تو چیز آپ نے آنکھوں سے دیکھی نہیں. میں نے کہا جب تم نے ایک چیز دیکھی نہیں تو تم کہتے کیوں؟ میں کہ میں تو سنتا بھی نہیں. تو اگر کوئی دیکھوں گا تو میں کسی کی بات کروں گا. ایک آدمی کو میں نے چوری کرتے دیکھی نہیں اور میں اسے چور کرنا شروع کر دوں, یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اسی طرح. تو باقی پھر میں نے اسے کہا کہ یہ جو آپ یہاں دیکھتے ہیں, چونکہ یہ شوبز کی لڑکی ہیں, ان کا کس سے مسکرا کر دیکھنا بھی آپ کو فوراً وہ پتہ چل جاتا ہے, اخبار میں بھی آ جاتا ہے, وہ لڑکی فلاں کے ساتھ آج گھوم رہی تھی, آج ناصر دیو کے ساتھ وہاں چائے پی رہی تھی, آج سلطان رائی کے ساتھ وہاں تھی. میں نے کہا یار جو شریف لڑکیاں گھروں کی محلے دری ہیں وہ بھی تو چائے پینے جاتی ہیں, وہ بھی تو ڈیٹ مارتی ہیں, لیکن ان کی پتہ نہیں چلتی, وہ شوبز کی نہیں نہ ہوتی, ان کی بات محلے تک رہتی ہے. ہماری بات اخباروں میں آ جاتی ہے. بات صرف اتنی ہے, اور ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں بڑی کوئی برائی ہوتی ہے, بڑا کچھ اس قسم کا ہوتا ہے. آشا بکلم میں نے تو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا تھا, میں نے کہا میرے ساتھ جس کی مرضی ہو آ کے بحث کر لے, ہم ڈاٹا اکٹھا کر لیتے ہیں. سب سے کم کرپشن پاکستان فلم انڈسٹری میں ہے. اوکے. میں نے تو نہیں کبھی ایسے کرپشن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی. لیکن وہ ایک ہے نا, وہ ہم اس وجہ سے بدنام ہو گئے کہ ہمارے پاس لڑکیاں ریڈ لائٹ ایریا کی تھی. لیکن اس ٹائم پہ سر وہ لیکن ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکیوں کی اب آپ سن لیں جی سر, میں نے ان سے زیادہ کبھی مؤدب کوئی لڑکی نہیں دیکھی. میں نے کام کیا ہے, میں نئی نسل میں بھی کام کر رہا ہوں. میں جو نئی لڑکیاں یہ ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن ان کا میں نے اپنے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ بھی دیکھا ہے, گفتگو بھی سنی ہے, بولنے کا انداز بھی دیکھا. پڑھی لکھی انگلش میں بات کرتی ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جو کہہ رہی ہوتی ہے نا وہ دل میں ہوتا نہیں. تو وہ اتنی مؤدب تھیں, اتنی مؤدب, اتنی تہذیب یافتہ, اتنی عزت کرنے والی کہ انتہا سے زیادہ. تو پھر مجھے وہ پتہ چلا کہ وہ پرانے زمانے میں جو راجے مہاراجے تھے نا, وہ اپنی بیٹیوں کو
طوائفوں کے کوٹھے پر چھوڑ آتے تھے کہ یہ آداب سیکھیں، آداب سیکھیں، مہمان کے سامنے آنے کا، کھانا رکھنے کا، ملنے کا، جلنے کا. تو وہ ان کو یہی سکھایا جاتا ہے شاید، جو بھی ہے اس کو ویلکم کرو، اچھے طریقے سے ویلکم کرو. تو جیسے وہ مجھے بات آ گئی پھر نیلی کی یاد کے، جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی عشق کیا، کہتی ہر روز کرتی، ہر روز کرتے ہیں. کہ سکھائی ماں نے یہ ہے. یہی سکھایا. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کو سکھایا جاتا ہے تو وہ آپ اس پر عمل کر. لیکن اس کو مجھے نہیں پتا ماں نے کیا سکھایا. اس نے اس لحاظ سے آج تک زندگی میں کسی کو میں نے نہیں ویلکم کرتے دیکھا. کس عمر میں انٹری ہوئی تھی انڈسٹری میں ان کی؟ کیا ایج تھی اس یہ ٹائم؟ 22 سال کی تھی، وہ 20 سال کی. 86 میں اکٹھی ہے نا نادر اور نیلی. یہ 68 میں پیدا ہوئی، یہ 22 سال کی تھی اور 95 تک رہی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان فلم میں سے جتنی بھی ہیروئن آئی، سب سے کم عمر جو تھی نا کام کرنے کی، وہ نادر بیگم کی تھی. 86 میں آئی، 95 میں اس دنیا سے چلی گئی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں 9 سال کام کی. 9 سال. 9 سال. اور کتنی فلمیں کی؟ لیکن 9 سال میں اتنا نام پیدا کیا کہ آج بھی لوگ نادرہ کو بطور بڑی ہیروئن فین یاد کرتے ہیں. فالوئنگ ہے.